السلام علیکم دوستو، نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت پروردگار عالم نے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے صحابہ کو، یاروں کو، رشتہ داروں کو، اہل بیت ہوں، صحابہ کی جماعت ہوں، بڑا مقام، عظمت، بلندی، شان عطا فرمائی۔ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، خاندان نبوت کو نہایت ہی شرافت والا بنایا۔ انہی صحابہ میں سے جلیل القدر صحابہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصراً جو کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیت رضوان کے نام سے مشہور ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے کچھ حالات اور شہادت عثمان مختصراً عرض کی تھی۔ کہ 18 ذی الحجہ نبی کا دوہرا داماد امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت میں 2 مرتبہ دولہا بن کے تشریف لانے والے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں مظلوم مدینہ حضرت عثمان کو 18 دن کا پیاسا عثمان، جس نے مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا کنواں خرید کے آزاد کیا تھا، مسجد نبوی کی زمین خرید کے آزاد کی تھی، جس نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز ساز و سامان خرید کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا، وہ عثمان مدینہ منورہ میں 18 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ دین قربانیوں سے آیا، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت نے اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قیمت ادا کی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کا ہم پہ احسان ہے، انہوں نے قربانیاں دی، من تن دھن سب کچھ قربان کیا، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ یہ صدیق اکبر کا احسان ہے، عثمان غنی کا احسان ہے، عمر فاروق کا احسان ہے، عبداللہ ابن زبیر کا احسان ہے، جلیل القدر صحابہ تبع تابعین بزرگان دین کا احسان ہے، انہوں نے قربانیاں دی، الحمدللہ آج ہمارے گھروں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے۔ صحابہ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، بڑی شان کے مالک ہیں۔ آج ہم دنیا میں جتنی بھی عبادت کیا کرتے ہیں، سب مسلمانوں کا ایک ہی مقصد ہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کو جانا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہاں تک کہ بیٹیوں کی ہم شادیاں نکاح کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو یوں اپنے آپ سے توڑ کے اس کو کسی کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ منشا کیا ہے مسلمانوں کی؟ تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کو اللہ پاک نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں پے در پہ ایک دوسرے کے بعد دو بیٹیاں امام الانبیاء کی شہزادیاں عثمان ابن عفان کے نکاح میں آئی، دو مرتبہ دولہا بن کے تشریف لائے۔ آج کوئی بادشاہ کا داماد ہے، وزیر اعظم کا داماد ہے، صدر مملکت کا داماد ہے، کسی بڑے آدمی کا داماد ہے، افسر کا داماد ہے، جنرل کرنل کا داماد ہے، کسی پیر کا داماد ہے، واہ عثمان تیرے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دوں۔ سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں، دربار رسالت میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مرتبہ دولہا بن کے تشریف لائے ہیں۔ عثمان وہ ہے جس کی شان میں قرآن نازل ہو گیا، بیت رضوان کا میں نے ذکر کر دیا تھا، لیکن پروردگار عالم نے فرما دیا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہ ہو جاؤ، قرآن بھی گواہ ہو جائے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن گواہ ہے، آپ بھی گواہ ہو جاؤ۔ البتہ تحقیق جن لوگوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ بیعت کی ہے، گواہ ہو جاؤ لقد رضی اللہ، میں پروردگار عالم ان سے راضی ہو گیا جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیدار کیا۔ ایسی جماعت کو، ایسے لوگوں کو، ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی شان یہ ہے، اللہ نے فرما دیا محبوب انہیں جنت کا ٹکٹ دے دو، تمغہ دے دو، انعام دے دو، اور وہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں پروردگار عالم صحابہ کی جماعت سے راضی ہو گیا، امام الانبیاء کے یاروں سے راضی ہو گیا، اتباع کرنے والوں سے راضی ہو گیا، امام الانبیاء کی غلامی کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او محبوب آپ ان کو یہ خوشخبری سنا دو، میں پروردگار عالم ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ایسا انعام کسی بادشاہ کو نہیں مل سکتا، وزیر اعظم کو نہیں ملتا، صدر کو کبھی بھی نہیں ملے گا، مالدار کو نہیں ملے گا، امیر کو نہیں ملے گا، کبیر کو نہیں ملے گا، جاگیردار کو نہیں ملے گا۔ یہ صحابہ کی شان ہے جن لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما دیا۔ محبوب ان لوگوں کا ایمان کا ذکر خیر قرآن میں فرما دو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جن لوگوں نے میرے محبوب کا دیدار کیا ہے۔ محبوب گواہ ہو جاؤ، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو صحابہ کی جماعت کی شان سمجھا دو، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے، میں پروردگار عالم نے ان کے دلوں پہ ایسا ایمان کا رنگ چڑھا دیا، قیامت تو قائم ہو جائے گی لیکن صحابہ کے دلوں کا ایمان کا رنگ کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ عظمت بلندی مقام تحفے میں نہیں ملتی، گفٹ میں اللہ نے ان کو پلیٹ میں ڈش میں سجا کے نہیں دی۔ یہ اس طریقے سے عظمتیں ملا کرتی ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی ایسی شان ملے، کچھ نہ کچھ تو ملے، لیکن صدیق اکبر والی قربانی کون پیش کرے گا؟ عمر فاروق والی قربانی کون پیش کرے گا؟ عثمان غنی والی قربانی کون پیش کرے گا؟ علی المرتضی والی قربانی کون پیش کرے گا؟ حسنین کریمین والی قربانی صحابیات نے من تن دھن قربان۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی بھی تجارت نہیں کی. اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا. صدیق اکبر نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ سب کچھ قربان کر دیا. بلاخر وہ وقت بھی آ گیا. صدیق اکبر نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہجرت کر لی. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والا صدیق اکبر گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے گیا. سارے کا سارا مال اپنے ساتھ لے گیا کہ دین کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دوں گا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا دادا صدیق اکبر کا ابا وہ آفا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا. آیا اور آکے کہنے لگا او میری پوتیوں, او صدیق اکبر کی بیٹیوں, او اسما بنت ابی بکر, او عائشہ صدیقہ, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہارے ابا ابو بکر امام الانبیاء کے ساتھ گئے ہیں. گھر میں کوئی شے نہیں چھوڑ کے گئے ہوں گے, ایک ٹکا بھی چھوڑ کے نہیں گئے ہوں گے, ایک چٹکی آٹا بھی نہیں چھوڑ کے گئے ہوں گے. سیدہ فرماتی ہیں میرا دادا نابینا تھا. میں نے عرض کر دیا دادا جی آپ دل برداشتہ نہ ہو, یہ بات آپ دل سے نہ لگائیں. فرماتی ہیں جس تاک میں صدیق اکبر درہم دنانیر اشرفیہ رکھا کرتا تھا, ہم نے چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کیے, ان پہ کپڑا ڈال کے اپنے دادا جی کا ہاتھ لگا دیا. دادا جی غم زدہ نہ ہو, صدیق اکبر بڑا مال چھوڑ کے گئی ہے, ابھی اسلام قبول نہیں کیا, کافر ہے, لیکن صدیق کی صداقت میں کتنا بڑا یقین ہے, اتباع پہ کتنا بڑا یقین ہے, غلامی پہ کتنا بڑا یقین ہے, تابعداری پہ کتنا بڑا یقین ہے. آج میں بھی مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں. ہم دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتا, ہمارا ایمان قرآن تک نہیں لا سکتا, ہمارا ایمان شرک و بدعت کی لعنت کو چھوڑنے پہ مجبور نہیں کر سکتا, وہ ایمان ہمیں جنت میں کیسے لے کے جائے گا, ہمیں جنتی کیسے بنائے گا, ہماری قبروں میں جنت کیسے آئے گی, جنت ہماری قبر جنت کا باغ کیسے بنے گی. آؤ صدیق اکبر کی شہزادیاں فرما رہی ہیں, بیٹیاں فرما رہی ہیں ابا جان بڑا مال چھوڑ کے گیا ہے. دادا جی کہتا ہے او میری پوتیوں, او صدیق کی بیٹیوں, تم کہتی ہو تو یقین کر لیتا ہوں, لیکن میرا دل گواہی نہیں دیتا. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہجرت فرمائی, چندے کا اعلان کیا, صدیق اکبر گھر میں ایک ٹکا بھی چھوڑ جائے. تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں, لیکن امام الانبیاء نے جہاد کے لیے چندے کا اعلان کیا اور صدیق اکبر سوئی بھی گھر میں چھوڑ جائے. اور بات تو یوں ہی تھی, کافر نے ٹھیک کہا, بے شک باپ تھا لیکن اسلام قبول نہیں کیا, لیکن وہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی صدق دل سے مانتے تھے, سچے دل سے مانتے تھے, من تن دھن سب کچھ قربان کر دیا. صدیق اکبر اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں. کسی نے پوچھا صدیق کیا تلاش کر رہے ہو؟ عرض کر دیا میرے آقا نے چندہ طلب کیا, مال طلب کیا. صدیق کی محبت, صدیق کی غیرت, صدیق کی تابعداری, صدیق کی تباہ یہ قبول نہیں کرتی صدیق کے گھر میں ایک سوئی بھی باقی رہ جائے. یوں ہی اللہ نے اعلان نہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ کی رضا یوں چل کے نہیں آگئی. آج ہم کہتے ہیں شراب بھی پیتے رہیں, گھوڑے بھی نچاتے رہیں, رشوت بھی خوب لیں, ملاوٹ بھی خوب کریں, سگے بھائیوں کا حلق بھی کاٹتے رہیں, اور ہم کہتے ہیں جی ہم سے بڑا متبع کوئی نہیں, غلامی کرنے والا کوئی نہیں, تابعداری کرنے والا کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا تقوی والا کوئی نہیں, ہم ہی بڑے ہیں, ہم جنت ہماری ہمارے باپ دادے کی. صدیق اکبر تو صدیق اکبر رہے. آج ہم ہمارے گھر مسلمانوں والے گھر ہیں, ہماری بیگمات, ہماری بیٹیوں کا, ہمارے
खातून खाना का क्या हाल है। अबू जहल आया, कहने लगा अस्मा बतला इमामुल अंबिया सिद्दीक अकबर के साथ कहां गई। हमें तो कोई फोन करे हम फौरन झूठ बोल देते हैं, यार मैं घर नहीं हूं, या बच्चे को कह देते हैं अब्बा जी घर नहीं है। बच्चा बाहर जाए कहता अब्बा जी कह रहे हैं मैं घर नहीं हूं। बच्चे को क्या पता झूठ बोल। अस्मा बिनते अबी बकर फरमाती हैं अबू जहल हुजूर ने मुझे मना किया है, हुजूर ने मना किया है, कोई काफिर लाइन आए पूछे बतलाना नहीं। अस्मा फरमाती हैं आ पहली खुशखबरी मैं तुझे ये देती हूं कि मेरे आका ने मना किया है, अगर तेरे अंदर कुव्वत ताकत है तो पूछ के दिखा। कभी अपने ईमान को हम भी देखें कि हमारे अंदर कितना ईमान है। और ये तो सिद्दीक अकबर की बेटी का ईमान है, एक बच्ची का ईमान है। फरमाती है मेरे आका ने मना फरमाया, अगर तुम्हारे अंदर जोर है तो पूछ के दिखाओ। सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमा दिया अबू जहल लाइन तुम अभी थोड़े हो और जमाओ के आ जाओ, सरदारों को बुलाओ, सरदारान अरब को बुला लो, बड़े बड़े चौधरियों को बुलाओ, ताकत वाले आए, पहलवान आए, जालिम आए, जाबिर आए, सब के सब मिल के जोर लगाओ। सिद्दीक अकबर से मेरे आका का, सिद्दीक अकबर की बेटी से इमामुल अंबिया का पता पूछ के दिखाओ। अबू जहल कहने लगा अभी तुझे अभी बतलाता हूँ, मैं तो अभी पूछ लूंगा, मेरे सामने तो बड़े बड़े बोल पड़ते हैं। वो आगे बढ़ा, अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उसने बालों से पकड़ा और पहाड़ में दे मारा, खून का फव्वारा छूटा। लेकिन अस्मा कहती है मेरी जान का कीमा तो बन सकता है, मैं शहीद तो हो सकती हूँ, मैं मर तो सकती हूँ, मैं मिट तो सकती हूँ, लेकिन काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। आज हमारे यहाँ कोई मर जाए रस्म रिवाज सबसे आगे है, लोग कहते हैं नहीं जी बिरादरी नाराज हो जाएगी, अगर अल्लाह और उसका रसूल कुरान नाराज होता है तो होता रहे। शादी का मसला हो, लोग कहते हैं रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, सुन्नतों को ज़िबा कर दो, इमामुल अंबिया के फरमान को खत्म कर दो, कुरान को नऊज़ बिल्लाह छोड़ दो, अल्लाह के फरमान को छोड़ दो। और मुसलमान तू करने क्या चला है, निकाह करने चला है, इमामुल अंबिया की सुन्नत अदा करने चला है, सुन्नत को जब ज़िबा करने चला है फिर तुझे सुकून कहां से मिलेगा। अगर सबक सीखना है अस्मा बिनते अबी बकर से सीख ले। मार खा रही है, खून में लथपथ है, खून बह रहा है, जख्मी हालत में है, माथे पे वरम है, सर पे वरम है, अबू जहल लाइन पिटाई कर रहा है, मार रहा है। इमामुल अंबिया का पता बतला, कहती है जालिम जोर लगा, कुव्वत आजमा, सारे चौधरियों को बुला, बड़े बड़े जालिम आए, जाबिर आए, जवान आए, कुव्वत आजमाओ, जोर लगा लो। लेकिन इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान की खिलाफ वर्जी मैं नहीं करूंगी। सैयदा अस्मा ने अभी मार खाई है, मुंह सूजा हुआ है, वरम है, खून बह रहा है, लेकिन अपनी अम्मा से कहती है अम्मा मुझे खाना तैयार करके दे, मैं काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गार में खाना लेके पहुंचूं। 4 मील की चढ़ाई अस्मा जख्मी हालत में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना लेके पहुंची है। आज बड़े बड़े जवान थक जाते हैं, पानी की बोतलें पी पी के चढ़ते हैं, लेकिन अस्मा जख्मी हालत में हुजूर की मोहब्बत गुलामी ताबेदारी में खाना लेके पहुंची। शान देखो, अजमतें देखो, बुलंदियां देखो। हुजूर ने फरमाया निगाह नबूवत पड़ी, फरमाया अस्मा ये तेरे चेहरे पे क्या हुआ? अर्ज किया मेरे आका छुपा रही है, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुजूर ने फरमाया ना अस्मा, वरम मालूम होता है, सूजा हुआ है, जख्मी है, क्या बात है?
اسما چونکہ بچی تھی، چیخ ماری، رو پڑی، عرض کر دیا میرے آقا کفار مکہ آئے تھے، آپ کا پتہ پوچھ رہے تھے، چونکہ آپ نے منع فرما دیا تھا، اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا، چیلنج کر دیا، مجھے مار دو، ختم کر دو، میری جان کا قیمہ بنا دو، لیکن میں حضور کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کروں۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی، میرے اللہ صدیق اکبر کے خاندان کو قبول فرما، بچی نے بھی دین اسلام کے لیے مار کھائی ہے، مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، پروردگار عالم صدیق اکبر کے خاندان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہی اسما بنت ابی بکر صدیق اکبر کی بیٹی، اس کا نکاح کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، آج اس کا نکاح حضرت زبیر سے ہوا۔ غریب آدمی تھا، مفلس آدمی تھا، اس زمانے میں افسروں کو نہیں ڈھونڈتے تھے، تقوی والے کو ڈھونڈتے تھے، چونکہ سیدہ اسما بھی متقیہ پرہیزگارہ تھی۔ سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا، سارا دن گٹھلیاں جمع کیا کرتی تھی، رات کا وقت ہوتا تھا، ان گٹھلیوں کو حمام دستے میں کوٹ کے خود بھی پانی میں گھول کے پی لیا کرتی تھی، کچھ اونٹ کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی، کھانا نہیں پینا نہیں، ساری کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک دن اپنی اونٹنی مبارک پہ تشریف لا رہے ہیں، سامنے سے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ گٹھلیوں کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے سر پہ تشریف لا رہی ہے۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے اپنی اونٹنی مبارک کو بٹھا دیا اور اسما سے حضور نے فرما دیا، اسما میری سواری پہ سوار ہو جاؤ، لیکن سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی سواری پہ سوار نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا، اسما میں نے تیرے لیے سواری لائی، اونٹنی بٹھائی، تو اس پہ سوار نہیں ہوئی۔ عرض کر دیا میرے آقا یہ اس وقت کی بات ہے جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ امام الانبیاء نے فرما دیا، اسما تو میری سواری پہ سوار کیوں نہیں ہوئی؟ عرض کر دیا میرے آقا آپ جانتے ہو، اور امام الانبیاء آپ جانتے ہو، حضرت زبیر بڑا غیور آدمی ہے، کہیں اس بات پہ ناراض نہ ہو جائے کہ مجھے چھوڑ کے دوسروں کی سواری پہ کیوں سوار ہوئی تھی۔ اس گود سے پروردگار عالم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے بڑا شان والا بچہ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر دنیا میں جلوہ گر ہوئے، دنیا میں تشریف لائے۔ پیدا ہوتے ہی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود مبارک میں لا کے رکھ دیے گئے۔ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک چوہارا چبا کے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھوٹی دے دی۔ واہ عبداللہ ابن زبیر تجھے مبارک ہو، کسی کو اماں گھٹی دے گی، ابا گھٹی دے گا، دائیاں گھٹی دیں گی، نرسیں گھٹی دیں گی، ڈاکٹر حضرات گھٹی دیں گے، پیر و مرشد گھٹی دیں گے، اساتذہ کرام آ کے گھٹی دیں گے، خاندان کا بڑا لوگ آئیں گے، شہد کی گھٹی دیں گے، چائے کی گھٹی دیں گے، دودھ پلائیں گے۔ واہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ دنیا میں تشریف لاتے ہی کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود بھی نصیب ہوئی، امام الانبیاء کا دیدار بھی نصیب ہوا، اور گھوٹی کے طور پہ جو نصیب ہوا وہ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 6 مہینے تک تقریباً مجھے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے منہ سے
नबूवत की खुशबू आती रही। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दात अक़दस ने एक पेशेन गोई दे दी, एक बात खबर सुना दी। हुजूर ने जैसे ही हजरत अब्दुल्ला को देखा फरमा दिया कि ये दो भेड़ियों के दरमियान एक मेंढा है। सहाबा सोचा करते थे और अमल किया करते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने ये बात क्यों इरशाद फरमाई, इसका मतलब क्या है कि दो भेड़ियों के दरमियान एक मेंढा। असल बात उस वक्त समझ में आएगी, ये है सिद्दीक़ अकबर का नवासा हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, ये सिद्दीक़ अकबर का नवासा है। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो सारी दुनिया जानती है, वो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का नवासा। हुसैन नवासा रसूल है, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर नवासा सिद्दीक़ अकबर है। और दूसरी रिश्तेदारी इमामुल अंबिया की सगी साली का बेटा यानी हुजूर का भांजा भी है। हजरत हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का आपस में बड़ा दोस्ताना गहरी यारी। कूफे के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों इकट्ठे चले। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह में रुक गए कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम भी ना जाओ। हुसैन शामी लोग, कूफे के लोग वो हैं जिन्होंने उस्मान के साथ बगावत की, उमर फारूक के साथ बगावत की, अली उल मुर्तज़ा के साथ बगावत की, हजरत हसन के साथ बगावत की। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमा दिया, हुसैन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अगर जाना ही चाहते हो अपने बीवी बच्चों को साथ ना लेके जाओ। इधर हुक्मरान बागियों ने यह ऐलान किया था कि इन दोनों को शहीद कर दिया जाए या इन दोनों से जबरदस्ती बैत ली जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सिद्दीक़ अकबर के नवासे से जबरदस्ती बैत ली जाए, नवासे रसूल से जबरदस्ती बैत ली जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुसलमानों करबला के शहीदों को जानते हो, बदर के शहीदों को जानते हो, हुनैन के शहीदों को जानते हो, यरमूक के शहीदों को जानते हो, ओहद के शहीदों को जानते हो। लोगों ने बड़े मकाम बयान किए हैं, लेकिन अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां शहीद हुए जहां में जिसकी शान ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलामुल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐलान फरमा दिया, वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत। जो अमन की जगह है काबतुल्लाह है, हर में बैतुल्लाह है। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो भेड़ियों के दरमियान मिंडे, हुजूर ने फरमा दिया, एक तरफ हज्जाज इब्न यूसुफ है, दूसरी तरफ यजीद मौजूद है, बीच में एक मेंढा अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर में बैतुल्लाह में शहीद किया गया, काबतुल्लाह में शहीद किया गया, मकाम मुल्तज़िम के सामने शहीद किया गया। शान देखो, अजमत देखो, बुलंदी देखो, मकाम देखो सिद्दीक़ अकबर के नवासे को, जिसे आज हम जानते नहीं, जिसका एहसान कितना बड़ा है, जिसकी शहादत कितनी बड़ी है, जिसने कितनी बड़ी शान वाली शहादत हासिल की है। मकाम मुल्तज़िम के सामने, हर में बैतुल्लाह में, काबतुल्लाह के सामने किस शान से शहीद हुआ। अजमतों वाली शहादत है, बरकतों वाली शहादत है, रहमतों वाली शहादत है। आओ शान देखो, अजमत देखो। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर में बैतुल्लाह में मकाम मुल्तज़िम के सामने शहीद हुए हैं। और दूसरी शान क्या है?
اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا تھا. کب؟ جب خلیل اللہ نے ذبیح اللہ کو اللہ کے فرمان پہ ذبح کرنا چاہا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. ابراہیم خلیل اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ دمبا ذبح ہوا پڑا ہے. جناب خلیل اللہ نے دمبے کو تو ذبح کر دیا اور اس کے جو بڑے بڑے سینگ تھے، خوبصورت سینگ تھے، پیارے پیارے سینگ تھے. یہ دمبا کون سا تھا؟ جنت سے آیا تھا. خلیل اللہ نے فرمایا لوگو یہ دمبا جنت سے آیا. نشانی کے طور پہ اس کے جو سونے سونے خوبصورت سینگ تھے، خلیل اللہ نے ان سینگوں کو بیت اللہ میں نصب کر دیا، بیت اللہ میں لگا دیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. ادھر حملہ کیا باغیوں نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. ساتھ ساتھ باغیوں نے ان دونوں جنتی دمبے کے سینگوں کو بھی شہید کر دیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی. مسلمانوں حضرت حسین شہید ہوئے. اس وقت خاتون جنت دنیا میں موجود نہ تھی، دنیا سے پردہ فرما گئی تھی. لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ان کی اماں والدہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں ہی حیات تھی. باقی لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر دیا اور آپ کا سر کاٹ کے یوں بلندی پہ لٹکا دیا اور اعلان کر دیا جو ہم سے ٹکراتا ہے ہم اسے ختم کر دیتے ہیں، ہم اسے مار دیتے ہیں، ہم اسے ذبح کر دیتے ہیں. ہمارے سامنے کون آئے گا؟ ہمارے سامنے کوئی دم نہ مارے. عبرت کے لیے لٹکانا چاہتے ہیں. لیکن حضرت اسماء تشریف لائی، اپنے بیٹے عبداللہ کے سر کو دیکھا، پر روئی نہیں، چیخی نہیں، چلائی نہیں، کپڑے نہیں پھاڑتی، واہ ویلا نہیں کرتی، بیان نہیں کرتی، روتی نہیں، بلکہ علل اعلان فرماتی ہے، لوگوں کو جمع کر کے فرماتی ہے او لوگوں آؤ دیکھو میرے بیٹے کو مبارکباد دو. اور اعلان فرما دیا مرحبا یا ابن الصالح، او میرے بیٹے مبارک ہو، زندگی میں تو سب سے بلند تھا، شہادت کے بعد بھی تیرا سر سب سے بلند نظر آتا ہے. ایسی مائیں کہاں سے آئیں گی؟ حضرت اسماء سبق دے رہی ہیں خواتین کو کہ صبر کرنا سیکھو. زندگی میں گھروں میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو صبر کا دامن پکڑو. آج تو ہم کہتے ہیں نہیں لڑ پڑنا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. بیٹیوں کو بھی لوگ کہہ کے دیتے ہیں ساس کچھ کہے تو پتھر اٹھا کے سر پہ مارنا. شوہر کی تو کبھی قدر کرنی نہیں. لیکن آؤ حضرت اسماء بیٹے کی شہادت پہ کیا سبق دے رہی ہیں. فرمایا لوگوں میں روتی نہیں، چیختی نہیں، چلاتی نہیں، آؤ مجھے مبارکباد دو. میرا بیٹا بھی مبارکباد کا مستحق ہے. مرنا تو ویسے ہی تھا، موت تو ویسے ہی آنی تھی، لیکن میرے بیٹے مبارک ہو. اللہ نے کتنی بڑی شہادت عطا فرمائی. تو بیت اللہ میں شہید ہوا، حرم بیت اللہ میں شہید ہوا، کعبۃ اللہ میں شہید ہوا. مرحبا یا ابن الصالح، او میرے بیٹے مبارک ہو. شہادت کے بعد بھی اللہ نے تجھے بلندی عطا فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے مالک ہیں. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے سنگیاں لگوائی، جوک لگوائی، گندا خون نکلوانے کے لیے جو آج کل لوگوں نے چھوڑ دی اس وجہ سے کینسر اور اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. حضور نے وہ سنگیاں لگوائی اور اس کا خون حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا جو خون مبارک تھا آپ نے ایک برتن میں ڈال کے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دیا. عبداللہ اسے ایسی جگہ ڈال کے آ، یہ نبوت کا خون ہے، امام الانبیاء کا لہو مبارک ہے.
کسی کا اس پہ پاؤں نہ آئے، بے ادبی اور گستاخی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں ادھر گیا میں نے بڑا تلاش کیا لیکن کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی، دیوار پہ پھینکوں وہاں بھی بے ادبی ہوگی، کسی کونے میں پھینکوں وہاں بھی بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ خون پی لیا۔ میں حضور کی خدمت میں آیا، امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا عبداللہ خون کہاں ڈال کے آئے ہو، بڑی جلدی ڈال آئے ہو، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء کا لہو مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کا پاؤں آنا تو دور کی بات ہے، بے ادبی تو دور کی بات ہے، گستاخی تو دور کی بات ہے، کبھی کسی کی نگاہ بھی اس پہ نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرما دیا تو نے کیا کیا؟ عرض کر دیا میرے آقا میں نے تو وہ پی لیا۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا جو میں محمد الرسول اللہ کا خون مبارک تیرے اندر چلا گیا، گواہ ہو جا تجھ پہ کبھی بھی جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ایک صحابی کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی دیکھو، مقام دیکھو، اللہ پاک نے کتنی بڑی بلندی عطا فرمائی۔ اسما سے لوگ سوال کرتے ہیں اسما ایک ہی بیٹا ہے، روتی کیوں نہیں؟ جوان بیٹا چیختی کیوں نہیں؟ چلاتی کیوں نہیں؟ فرمایا لوگوں میں تو ساری کی ساری رات قرآن کی تلاوت کرتی ہوں۔ اللہ پاک نے کلام اللہ میں اعلان فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور دنیا میں رہنے والوں کوئی زمین کے لیے مرا، کوئی عورت کے لیے مرا، کوئی مکان کے لیے مرا، کوئی دکان کے لیے کٹا، کوئی مارکیٹ کے لیے مر گیا، کوئی یار کے لیے مرا، کوئی دوست کے لیے مرا، کوئی پانی کے لیے مر گیا، کوئی نالی کے لیے مر گیا، کوئی گلی کے لیے مر گیا، دو چار مرلوں کے لیے مر گیا، انہیں تم مردہ کہہ سکتے ہو، لیکن جو میں اللہ کے لیے شہید ہو گیا، جو قرآن کے لیے مر مٹا، کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے لیے شہید ہو گیا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ نے شان بیان فرما دی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اور دنیا میں رہنے والوں وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہو گیا، تمہیں اجازت نہیں اسے مردہ کہو، زبان پہ یہ بات لاؤ تو وہ مر گیا، وہ مر گیا، نہیں نہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ فرمایا کہ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، جو میں اللہ کے نام کے لیے مرے، لا الہ الا اللہ کے لیے مرے، حضور کی عظمت کے لیے مرے، ناموس صحابہ کے لیے مرے، قرآن کی عظمت کے لیے سر کٹا دے، مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو۔ کیوں میرے اللہ ہمارے سامنے مرے، گھر بار چھوڑ گئے، برادری چھوڑ گئے، بیوی بچے چھوڑ گئے، فرمایا کہ نہیں نہیں شہداء وہ ہیں بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ شہداء کی جماعت وہ ہیں، شہید وہ ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں جب آتے ہیں وہ مرتے نہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ فرمایا کہ شہداء کو میں اللہ کے ہاں رزق ملا کرتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک شہداء سے فرمائیں گے کہ شہداء تم نے میں اللہ کے لیے سر کٹایا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مال کا نذرانہ پیش کیا، سب کچھ قربان کر دیا، جاؤ جنت کے اعلی مقامات تمہارے لیے۔
جاؤ جنت الفردوس تمہارے لیے، شرابن طہورا تمہارے لیے، دودھ کی نہریں تمہارے لیے، شہد کی نہریں تمہارے لیے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ جاؤ میں اللہ نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں تیار کی ہیں، شہد کی نہریں تیار کی ہیں، شرابن طہورا تمہارے لیے۔ لیکن شہید لوگ کہتے ہیں میرے اللہ جنت میں وہ مزہ کہاں، جنت کے مقامات میں وہ مزہ کہاں، جنت کے باغات میں وہ مزہ کہاں، جنت کے محلات میں وہ لذت کہاں میرے اللہ جو تیرے نام پہ سر کٹانے میں مزہ آیا۔ اگر ہم سے پوچھ کے انعامات دیا جائے اور پروردگار عالم بار بار دنیا میں بھیج، پھر تیرے نام پہ سر کٹائیں، پھر دنیا میں بھیج، پھر تیرے نام پہ شہید ہو جائیں، پھر دنیا میں بھیج، پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، پروردگار عالم اس میں جو مزہ آیا وہ مزہ پوری جنت میں موجود نہیں۔ ہم جیسے لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، خوب پٹاخے بجائے، خوب شادیوں میں گھوڑے نچائے، خوب بدماشی کی، شراب پی، ملاوٹ کی، لوگوں کے گلے کاٹے، ایسے لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے اللہ ایک دفعہ تو دنیا میں بھیج، مسجد سے نکلوں گا ہی نہیں، مسجد میں ہی پڑا رہوں گا، اللہ وقف ہو جاؤں گا۔ قرآن اعلان کرتا ہے لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ اور پروردگار عالم ایک دفعہ بھیج تو دیکھ تیرے نام پہ ہی مریں گے، تیرے نام پہ ہی جئیں گے، ہر وقت سجدہ کریں گے، اتنے عمل کریں گے، اتنے عمل کریں گے، اتنے نیک عمل کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے او ظالم، او جابر یاد تو کر، اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير۔ میں نے تجھے کتنی لمبی عمر دی تھی، حیاتی میں اللہ نے دی تھی، اذان کی آواز بھی آتی تھی، واعظ و نصیحت بھی ہوتا تھا، ڈرانے والے بھی آتے تھے، جہنم سے ڈرو، مرنے سے ڈرو، قبر کو برباد کرنے سے ڈرو۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرمائیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ اور چخے ہو جاؤ، دفے ہو جاؤ، کتنی لمبی عمر دی تھی، آج میں پروردگار عالم تم سے کلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ لیکن شہداء کی شان ہے، شہداء کی عظمت ہے، شہداء کو اللہ پاک نے بلندی عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ عمر مراد نبی ہے، اللہ سے مانگا ہے اللہ عمر فاروق کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے عمر کو مانگا ہے اللہ عمر کو دین اسلام کے لیے قبول فرما لے، تیرے دین اسلام کو 4 چاند لگ جائیں۔ اور عمر کیا مانگ رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پروردگار عالم عمر کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، اور رب کریم عمر کو بستر کی موت نہ دینا، گھر کی موت نہ دینا، بیوی بچوں کے سامنے موت نہ آئے، 4 پائی پہ موت نہ آئے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ اور پروردگار عالم تیری راہ میں قربان ہو جاؤں، تیری راہ میں تیرے نام پہ میرا سر کٹ جائے۔ آج ہم یہاں تک دعا کرتے نہیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، بڑی جلدی سے مسجد سے بھاگنا چاہتے ہیں، یا پھر پنکھے شنکھے دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کو دعا کی توفیق بھی ہو جائے تو بس یہ کہتے ہیں اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، یہ اللہ سے مانگتے ہیں، کار دے، کوٹھی دے، بنگلہ دے، کوئی جائیداد شداد ملے،
آج کا مسلمان یہ دعا کرتا ہے. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی قیمتی شے مانگ رہی ہیں, عظمتوں والی شے مانگ رہی ہیں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے اللہ شہادت بھی ملے, مدینے کا دفن بھی ملے. اتھے بہ کے مدینہ مدینہ کرنا بڑا آسان, لیکن مدینے میں مر جانا, مدینے میں موت آ جانا. عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے اللہ سے 2 دعائیں کی, اللہ شہادت بھی ملے, مدینے کا دفن بھی ملے. فرماتے ہیں میرے دل میں یقین تھا دونوں چیزیں نہیں ملیں گی, ایک ملے گی. کیوں؟ شہادت ہوگی کسی میدان جنگ میں, اگر کسی جنگ میں شہادت ملی تو مدینے کا دفن نہیں. اگر شہادت نہ ملی تو پھر مدینے میں مروں گا, مدینے کا دفن نصیب ہو جائے گا. ایک چیز ملے. اللہ نے فرمایا محبوب کوئی اور دعا کرتا تو شاید قبول نہ کی جاتی, تو مراد نبی بن کے آیا ہے. میں پروردگار عالم تیری دونوں دعاؤں کو قبول فرما لوں, شہادت بھی ملے اور مدینہ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کا دفن بھی ملے. صحابہ نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی, سچی تابعداری کی, من تن دھن سب کچھ قربان. ایسے ہی لوگوں کی قرآن تعریف کرتا ہے. فرمایا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کی ثنا خوانی تعریف میں پروردگار عالم نے کلام اللہ میں بیان فرما دی. قیامت تک والے آنے والے مسلمان گواہ ہو جائیں جو میرے محبوب کے یاروں پہ تبرہ کریں گے, برا بلا کہیں گے, ان لوگوں کو سنا دو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا. یہ آیت مبارکہ 1400 صحابہ کے لیے نازل ہوئی. لوگ تو کہتے ہیں نا صرف اہل بیت میں حضرت حسین شامل ہیں. نعوذ باللہ, ہم حسین کے دشمن نہیں. ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں صرف حسین ہی نہیں, حسن بھی ہے, علی بھی ہے, فاطمہ بھی ہے, سیدہ زینب بھی ہے, رقیہ بھی ہے, ام کلثوم بھی ہے, اور عبداللہ ابن زبیر بھی ہے, اور حضرت زبیر بھی ہے, صدیق اکبر بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان غنی بھی ہے جو 2 مرتبہ امام الانبیاء کے دربار میں دولہا بن کے تشریف لائے. عمر سیدنا عثمان جو 2 مرتبہ امام الانبیاء کے دربار میں دولہا بن کے تشریف لائے ہیں. اور عمر وہ ہے, اگلے جو میں عرض کروں گا, عمر وہ ہے کہ جس کی دروازے پہ امام الانبیاء دولہا بن کے تشریف لائے ہیں. صدیق اکبر وہ ہے جس کے دروازے پہ امام الانبیاء دولہا بن کے تشریف لائے ہیں. یہ حضور کے یار بھی تھے, رشتہ دار بھی تھے. اس کے باوجود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچی غلامی کی ہے, تابعداری کی ہے, اتباع کی. قرآن نے اعلان کر دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. او محبوب یہ وہ لوگ ہیں, صدیق اکبر وہ ہیں, سلمان فارسی وہ ہیں, عبد الرحمن ابن عوف وہ ہیں, جلیل القدر صحابہ ہیں, بلال وہ ہیں, ابو فقیہ وہ ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. انہوں نے کمال کر دیا اتباع کرنے میں, امام الانبیاء کی غلامی کرنے میں, تابعداری کرنے میں. او محبوب ان
لوگوں کو جنت کا ٹکٹ دے دو، اور وہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، او محبوب ان لوگوں کے لیے میں نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ محبوب لوگوں کو بتلا دو، امت محمدی کو بتلا دو، یہ وہ شان والی جماعت ہے، یہی کامیاب جماعت ہے۔ تو اس لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تمام کے تمام صحابہ، میں محمد الرسول اللہ چاند ہے، یہ میرے ستارے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی اقتداء کرو، ان کی غلامی کرو، تابعداری کرو، اگر تمہیں بھی جنت چاہیے۔ تو یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ کسی نہ کسی صحابی کا پلہ پکڑ کے، لوگ تو کہتے ہیں فلاں پیر کا پلہ پکڑ کے جنت میں جائیں گے، وہ تو پتہ نہیں پیر جائے گا کہ نہیں جائے گا، کوئی تقوی والا نیک ہوگا تو چلا جائے گا، کوئی عالم دین ہوگا تو چلا جائے گا، جو ننگ ملنگ بابا بگا ہوگا وہ بیچارہ خود کیسے جائے گا۔ تو ایسے لوگ تو چلے جائیں گے جو صحابہ کی غلامی کرنے والے ہوں، قرآن کی غلامی کرنے والے ہوں، امام الانبیاء کی غلامی کرنے والے ہوں۔ قرآن ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا صدیق جنتی، عثمان جنتی، عمر فاروق جنتی، علی المرتضی جنتی۔ صحابہ کو اللہ نے پے در پے جنت کا ٹکٹ دیا ہے، فلاں صحابی جنتی، فلاں صحابی جنتی، فلاں جنتی، فلاں صحابی جنتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کے تمام صحابہ کو اکٹھا ٹکٹ بھی دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام کے تمام صحابہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو صدیق اکبر والی غلامی نصیب فرمائے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر، سیدہ عائشہ صدیقہ، ازواج مطہرات، بنات رسول، یہ تھوڑی تھوڑی باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ تو بڑی تفصیل کی باتیں ہیں، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و بنات سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ یہ رانا شکیل صاحب آئے ہیں شجاع آباد سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں، ان کی خالہ زاد بہن بیمار ہیں، بے ہوش ہیں، خاص دعا فرمائیں اللہ پاک صحت کلی نصیب فرما۔ اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، غم زدہ سے غم کو دور فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ اللہ سب کے کاروبار میں، روزی رزق میں، فصل میں خیر و برکت و وسعت عطا فرما۔ الہی رزق حلال نصیب فرما۔ میرے اللہ حرام سے بچا، برائی سے بچا، بدی سے بچا، شرک و بدعت کی لعنت سے بچا۔ میرے اللہ شہداء اسلام سیدہ اسماء بنت ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر، شہداء اسلام، آج تک دین اسلام کے لیے جتنے لوگ شہید ہوئے، مر مٹے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت نازل فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی دین اسلام قرآن کے لیے مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتہ۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔